السلام علیکم ناظرین۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ حالیہ سیاسی بحرانوں کو دیکھا جائے تو ہمیں ماضی میں بھی اس کی ایک مثال ملتی ہے۔ ناظرین، مغلیہ سلطنت کے قیام سے پہلے مسلمانوں کو جس سلسلے نے حکمرانی کی ہے ہندوستان کے اوپر، اس کو دلی سلطنت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس دلی سلطنت کی ابتدا شہاب الدین غوری کے غلام قطب الدین ایبک سے ہوئی۔ اس کو سلطنت غلامہ بھی کہا جاتا ہے۔ قطب الدین ایبک کے خاندان کے بعد خلجی خاندان آیا، پھر تغلق خاندان آیا، اس کے بعد سادات آیا اور آخر میں لودھی خاندان آیا، جس کو شکست دے کر بابر نے مغلیہ خاندان کی ایک طرح سے بنیاد رکھی۔ تغلق خاندان کے اندر ایک بادشاہ ہو گزرا ہے محمد بن تغلق۔ یہ محمد بن تغلق تاریخ میں ایک انتہائی دلچسپ کردار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ محمد بن تغلق کا شمار ایسے بادشاہوں میں ہوتا ہے جن کو بہت ریولوشنری بھی خیال کیا جا سکتا ہے یا پھر انتہائی بیوقوف بھی کہا جا سکتا ہے۔ کچھ تاریخ دان محمد بن تغلق کو پاگل حکمران بھی مانتے ہیں، اور کچھ تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں کہ محمد بن تغلق اپنے وقت سے پہلے پیدا ہونے والا حکمران تھا۔ اس کے کیے جانے والے فیصلوں نے ہندوستان کی اکانومی کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ سب سے پہلے اس نے فیصلہ کیا کہ دلی کو منتقل کیا جائے دولت آباد میں۔ اس کا ماننا تھا کہ جہاں پر دلی واقع ہے تو جو دلی سلطنت ہے اس کے حساب سے اس کو سینٹر میں ہونا چاہیے۔ یہ بالکل ویسا ہی فیصلہ تھا جیسے کراچی سے ہم نے اپنا دارالحکومت شفٹ کیا اسلام آباد کے اندر۔ لیکن جو پاکستان کا دارالحکومت شفٹ ہوا ہے اسلام آباد میں، اور جو اس وقت کی حکومت تھی آج سے کئی سو برس پہلے، اس میں بہت زیادہ فرق تھا۔ اس نے پوری کی پوری عوام، اپنی فوج اور سارے کا سارا جتنا بھی انفراسٹرکچر تھا اس کو شفٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا دولت آباد میں۔ اب دولت آباد اور دلی کے درمیان فاصلہ تقریباً 1200 کلومیٹر ہے۔ یہ فاصلہ اتنا ہی بنتا ہے جتنا اسلام آباد سے کراچی کا فاصلہ ہے۔ اس وقت نہ تو جہاز ہوا کرتے تھے نہ ہی گاڑیاں، تو سفر جتنا ہوا کرتا تھا وہ گھوڑوں کے تھرو ہوتا تھا یا پھر بیل گاڑیوں کے تھرو۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ پورے کا پورا شہر بادشاہ نے چونکہ سوچا اور اس کے تحت پورے کے پورے شہر کو سفر کرنا پڑ گیا۔ کئی ہزاروں لوگ مارے گئے اس سفر کے بیچ میں۔ ظاہر ہے 1200 کلومیٹر کا سفر کرنا، اس میں پورے کا پورا شہر ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ اور یہیں تک نہیں، جب دولت آباد پہنچے تو وہاں پر جا کر پتہ چلا کہ یہ شہر ان کے رہنے کے قابل نہیں۔ دوسری طرف سے جو تاتاری تھے انہوں نے حملے کرنے شروع کر دیے۔ تو اچانک سے پھر بادشاہ سلامت کو خیال آیا اور انہوں نے اپنا دارالحکومت دولت آباد سے واپس دلی منتقل کر دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد بادشاہ سلامت جو ہیں ان کے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ ایک اور فیصلہ کیا جائے، اور وہ تھا ٹیکس لگانے کا فیصلہ۔ اب ٹیکس لگانے کا فیصلہ ایک طرح سے تو ٹھیک تھا، جیسے کہ ہر حکومت ٹیکس کے اوپر ہی چلتی ہے، لیکن اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ جب اس نے ٹیکس لگایا، یہ وہی سال تھے جب بارشیں بہت کم ہوئیں اور جو کسان تھے ان کی فصلیں اس طرح سے نہ اگا پائیں جس طرح سے پہلے اگا پاتی تھی۔ اور جب یہ ٹیکس لگا دیا گیا تو عوام ظاہر بات ہے اس ٹیکس کو ادا کرتے کرتے پس کر رہ گئی۔ لیکن جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ اس ٹیکس سے تو عوام کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے، تو فوراً ہی اس نے کئی قسم کی سبسڈیز، آج کی اگر زبان میں استعمال کیا جائے تو وہ دینے کی کوشش کی، لیکن بے سود اس وقت تک عوام بھوک و افلاس کا شکار ہو چکی تھی۔ اسی طرح سے پھر کچھ عرصے بعد بادشاہ سلامت کو خیال آیا کہ اکانومی بہت زیادہ تباہ ہو رہی ہے، تو کیوں نہ کوئی ریولوشنری قسم کا سٹیپ لیا جائے۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ روپے اور جو آج کل کی کرنسی چلتی ہے، اس سے قبل سونے اور چاندی میں تجارت ہوا کرتی تھی۔ بادشاہ سلامت نے یہ سوچا کہ سونا اور چاندی تو بہت مہنگے ہیں، کیوں نہ سکوں کو نکل یعنی براس اور تانبے کا بنا دیا جائے۔ اب تانبے اور جو براس کے سکے ہیں ان کو ایکولنٹ کر دیا اس نے سونے اور چاندی کے۔ اب یہ فیصلہ بادیوں نظر میں تو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہی ہوگا، لیکن ہوا یہ کہ ہر گھر میں ہر کسی نے اپنے سکے بنانا شروع کر دیے، کیونکہ تانبا تو بہت زیادہ اویلیبل تھا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اگر حکومت پاکستان یہ اعلان کر دے کہ ہر کسی کو اپنے گھر میں نوٹ بنانے کی اجازت ہے اور ہر کوئی اپنا نوٹ بنانا شروع کر دے، تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ ایک عام کاغذ اور کرنسی نوٹ میں کیا فرق رہ جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہوا محمد بن تغلق کی حکمرانی میں کہ ہر کسی نے اپنے تانبے کے سکے بنانا شروع کر دیے، اور جس سے صحیح اور غلط کی پہچان ختم ہو گئی۔ تو یقیناً یہ فیصلہ بھی ایک اکانومی کی تباہ کاری کی صورت میں سامنے آیا۔ محمد بن تغلق کے ان کارناموں کی داستان یہیں پہ ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح کا ایک ڈیزاسٹرس فیصلہ انہوں نے ایک اور کیا،
اس وقت تاتاری جو چنگیز خان کی نسل تھی ان کی ایک طرح سے گرفت کمزور پڑ چکی تھی خراسان کے علاقے میں، جو افغانستان اور تاجکستان اور یہ ساری جو سینٹرل ایشیا کی ریاستیں ہیں۔ تو محمد بن تغلق نے سوچا کہ کیوں نہ دلی سلطنت کو وسیع کیا جائے، اور اس کے لیے اس نے فیصلہ یہ کیا کہ 3,70,000 نئے سپاہی بھرتی کر لیے۔ نہ صرف یہ کہ ان کو بھرتی کیا بلکہ ان کو 1 سال کی ایڈوانس تنخواہ بھی دے دی۔ اب 1 سال کی ایڈوانس تنخواہ دی ہے اور فوجی جو سپاہی ہیں ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے، ان کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، ویٹ کیا جا رہا ہے کہ کب حملہ کرنا ہے۔ 1 سال مسلسل ان کے اوپر ایکسپینسز کرنے کے بعد بادشاہ سلامت کو خیال آیا کہ ہمیں تو حملہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہماری حالت پتلی ہے۔ تو 1 سال کے بعد ان فوجیوں اور ان سپاہیوں کو دوبارہ سے گھر واپس بھیج دیا گیا۔ ناظرین، جب ہم آج کے سیاسی حالات کو دیکھتے ہیں تو محمد بن تغلق کی بہت یاد آتی ہے۔ محمد بن تغلق کی یاد اس وقت بھی آتی ہے جب ایک چلتی حکومت جو اچھی خاصی اکانومی میں پرفارمنس دے رہی تھی، جو پاکستان کو ایک ترقی کی سمت لے کے جا رہی تھی، عمران خان صاحب کی حکومت، جو کہ اکنامک انڈیکیٹرز اس کو جو ہے وہ صحیح بھی ثابت کر رہے ہیں، اچانک سے خیال آیا کہ کیوں نہ حکومت کو بدلا جائے۔ اور یہ بالکل ویسا ہی فیصلہ تھا جیسے دلی کو دولت آباد شفٹ کرنا تھا۔ ظاہر ہے اس حکومت کو بدلنے کے نتیجے میں اکانومی کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ پھر دوسرا فیصلہ جو اچانک سے حکومت کے ذہن میں آیا کہ انہیں ہم ٹیکس کلیکٹ کریں، اور ٹیکس کلیکشن کے چکر میں 130 روپے لیٹر والا پیٹرول بڑھا کر جب انہوں نے 230 روپے لیٹر تک پیٹرول کر دیا تو اچانک انہیں خیال آیا کہ عوام تو مہنگائی کے بوجھ کے نیچے پس جائے گی، تو کیوں نہ 18 روپے کا پیٹرول سستا کر دیا جائے۔ تو بالکل محمد بن تغلق کی یاد آتی ہے جیسے انہوں نے اپنے ٹیکس کا فیصلہ لیا تھا۔ پھر اسی طریقے سے جب موجودہ حکومت نے یہاں پر ایک سیاسی بازار گرم کیا اور لوٹوں کی خریداری شروع کی، اور ان لوٹوں کو 5-5 کروڑ روپے میں ایڈوانس ہی خرید لیا، لیکن جب الیکشن کا ٹائم آیا تو اچانک سے وہ لوٹے نااہل کر دیے گئے۔ یہ بالکل ویسا ہی فیصلہ تھا جیسے محمد بن تغلق نے کیا تھا کہ 1 سال فوجیوں کو ایڈوانس تنخواہ بھی دے دی لیکن کبھی ان سے کوئی کام نہ لیا جا سکا۔ تو یہ لوٹے بالکل ایسے ہی بیکار ہو گئے۔ لوٹوں سے یاد آیا کہ یقین مانیے پاکستان کے اندر مہنگائی تو بہت زیادہ بڑھ ہی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور آپ سب لوگ محسوس کر ہی رہے ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ قیمت جو اس مہنگائی میں جس چیز کی بڑھی ہے وہ لوٹے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ چند ماہ قبل یہ لوٹے 5 کروڑ میں فروخت ہو رہے تھے، آج ان کی قیمت بڑھ کر 40 کروڑ تک جا پہنچی ہے، اور ان لوٹوں کی وجہ سے ہمارے سیاسی نظام ہمیشہ سے تباہی کا اور زوال پذیری کا شکار رہا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے فرمایا تھا کہ ان لوٹوں کی جگہ سیاست میں نہیں بلکہ واش رومز کے اندر ہونی چاہیے، جو کہ ان کی اصل اوقات ہے۔ اور حالیہ بائی الیکشن میں عوام نے یہ ثابت بھی کر دیا کہ ان لوٹوں کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے آج کے محمد بن تغلق ان لوٹوں کو خریداری کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہیں کل کے الیکشن میں کیا ہوتا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کا ذکر ہوا ہی ہے تو ایک بہت ہی افسوسناک خبر انہوں نے پچھلے دنوں اپنے ٹویٹر پہ ٹویٹ کی تھی کہ ان کو کرونا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے صحتیاب کرے، لیکن ان کی ٹویٹ کے بعد سے کرونا پر اعتبار سے اٹھ گیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ کیوں؟ آپ دیکھیے کرونا جو ہمیں بتایا گیا تھا، کرونا وہ وائرس ہے جو ایک فرد سے دوسرے فرد کی طرف جو ہے ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور یوں یہ پھیل جاتا ہے، اور مریم نواز صاحبہ کو کرونا ہوا، لیکن آپ دیکھیے کہ جتنی بھی الیکشن کی کمپین تھی وہ ساری مریم صاحبہ نے کی، اور بہت ہی زبردست کمپین کی، اور ان کے ساتھ جتنے بھی کینڈیڈیٹس تھے وہ بھی رہے، اور آج بھی کیمروں کے اندر کافی سارے ان کے ساتھ رہنے والے سیاستدان ہم کو نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ کیسا 2 نمبر کرونا ہے کہ اس نے صرف اٹیک کیا تو مریم نواز صاحبہ پر، اور بیمار ہوئی تو صرف مریم نواز صاحبہ، اور وہ بھی ہار کے 1 دن پہلے ہی بیمار ہو گئی۔ یہ بڑا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کرونا پی ٹی آئی والوں کی سازش ہے۔ پاکستان میں ویسے ہی بہت زیادہ پولرائزیشن ہو چکی ہے، لوگ بڑھ چکے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ پولرائزیشن بڑھتے بڑھتے اب اس کا اثر وائرسز کے اوپر بھی ہو گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس وائرس نے کسی اور کو بیمار نہیں کیا، ایک مریم نواز صاحبہ بیچاری ہی اس کا شکار بنی، اور حیرانگی کی بات ہے کہ اس کے اوپر کوئی خبر بھی نہیں آ رہی۔ لیکن اس پولرائزیشن کو کم ہونا چاہیے، کم سے کم وائرس تو پولرائزیشن کا شکار نہ ہو۔
میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مریم نواز صاحبہ کو بہت جلد سے یاب کریں تاکہ وہ واپس آئیں اور ہم بھی ان کا چہرہ دیکھ سکیں کہ شکست کے بعد ان کی تقریر کے اندر کس طرح کے اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ بہرحال کل کا سیاسی منظرنامہ بڑا ہی دلچسپ ہونے والا ہے، دیکھتے ہیں کہ جمہوریت کیا کروٹ لیتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں ہوں ضیاء فضل شان اور یہ ہے میرا چینل۔ شکریہ۔